اب ایشو یہ ہے کہ ایک طرف ملک کی بڑی سیاسی جماعت ہے، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، انہوں نے سب سے زیادہ ووٹ لیے، سب سے زیادہ سیٹیں ان کے پاس ہیں، ایک صوبے میں ان کے پاس حکومت ہے، دوسری طرف ایک ملک کا بڑا امپورٹنٹ ادارہ ہے، عوام کے دلوں میں اس ادارے کے لیے محبت ہے، یہ سیاسی جماعت ہے۔ یہ تاثر قائم ہونا کہ خدا نخواستہ ادارہ اور سیاسی جماعت ایک دوسرے کے خلاف ایک بیانیے کی جنگ چل رہی ہے، یہ تو قطعاً ملک کے لیے بہتر نہیں ہے۔ بالکل نہیں ہے۔ اور بات چیت کے لیے چلیں، سیاسی جماعتیں ان کو کیا ہی سنجیدہ آفر کریں گی جب وہ خود ہی پہلے ہی ڈکلائن کر چکے ہیں ان کی تمام آفرز کو، لیکن پی ٹی آئی کے اندر ایک اور سوچ بھی پائی جاتی ہے جس کا اظہار ان کے رہنما کر دیتے ہیں۔ ویسے تو ان کے اندر آج کل بہت ساری سوچیں ہیں، مختلف قسم کی، لیکن ایک کنسسٹنٹ ایک سوچ تو ہے کہ ہم باقیوں سے مختلف ہیں۔ پی ٹی آئی اسی طرح پروان بھی چڑھی، عوام میں ایک بہت زیادہ ڈائیورس قسم کی پاپولیرٹی انجوائے کرتی ہے پی ٹی آئی۔ ہم اس کو ایک پاپولر جماعت کے طور پہ تو ایکسپلین کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ ہم کیوں اس کو پاپولر کہتے ہیں۔ گاؤں دیہات شہر کے اندر پی ٹی آئی کا سپورٹر پایا جاتا ہے۔ اس قسم کی ڈائیورس سپورٹ پولیٹیکل پارٹیز کے پاس سوشو پولیٹیکل جو اسپیکٹرم آپ کو نظر آتا ہے، غریب ہو، کسی اور ڈیفرنٹ کلاس سے تعلق رکھتا ہو، ایلیٹ کلاس سے، ایک جیسے جذبات رکھتے ہیں، فرقے سے، ہر طرح کے لوگ آپ کو صوبائیت والا تاثر، وہ خیر ایک طرف، لیکن یہ سوچ پارٹی کے اندر ہے کہ ہم سب سے مختلف ہیں، تو باقیوں کی طرح ہم کمپرومائز نہیں ہیں اور باقیوں کی طرح ہم منافقت بھی نہیں کرتے ہیں۔ سو ان کی یہ جو سوچ ہے وہ میں سمجھتی ہوں کہ پی ٹی آئی میں اس موجودہ دور کے اوپر خاص طور پہ جو حالات ہیں کہ معافی مانگ لیں یا دو قدم پیچھے ہٹ جائیں، اس کے اوپر اس لیے بھی اپلائی نہیں ہوتی کہ ہم نے مختلف مواقع پہ دیکھا کہ خان صاحب نے کوئی بات کی، وہ اس سے پیچھے ہٹ گئے، ان کے سپورٹر نے سوال نہیں کیا۔ دیگر پولیٹیکل پارٹیز میں کئی دفعہ ان کی کانٹرڈکشنز کہ اب آپ ووٹ کو عزت دو کی بات کیوں نہیں کرتے، ان کے سپورٹر کے انداز میں پتہ چل جاتا ہے، وہ اپنے خیالات کا اظہار بھی کر دیتے ہیں یا پھر وہ ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں نکلتے۔ آپ کہتے ہیں کہ خان صاحب یو ٹرن لیتے رہے تو ان کا یہ ووٹر یہ کلٹ ہے، پی ٹی آئی کے سپورٹر کو اتھر ہم نے پچھلے 3-4 کلٹ کا لفظ تو میں نہیں استعمال کروں گی، ایک سیاسی جماعت ہے اور ان کے تمام ووٹر بہت قابل ہمارے لیے عزت ہیں، لیکن وہ مائنڈ نہیں کرتے خان صاحب کے، ایک ڈیفرنٹ مائنڈ سیٹ ہے ان کے لیے۔ ایک فرد واحد ہے خان صاحب، اس کے نیچے شیر مروت آ کے بے شک ٹک ٹاک اور سپر سٹار بن جائے پاکستان میں، اگر خان صاحب ان کے سر سے ہاتھ ہٹائیں گے تو ان کا پی ٹی آئی کا سپورٹر بھی اس کو شک کی نظر سے دیکھے گا۔ ایک ایز این ایگزامپل آپ کو پتہ ہے کہ خان صاحب نے کہہ دیا شیر افضل مروت کو کور کمیٹی سے بھی فارغ کریں، پولیٹیکل کمیٹی سے بھی فارغ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ شو کاز نوٹس بھی ایشو کریں، یہ عمر ایوب صاحب نے کہا ہے۔ سو ایک دیکھیں اس طرح کے واقعات تھے کہ جب انہوں نے کہا کہ پی ایم ہاؤس کی سرویلنس ہوتی ہے تو یہ تو میرے آنکھیں اور میرے کان ہیں ایجنسیز، یہ تو مجھ پہ نظر رکھیں گے ملکی سلامتی کے لیے، تو اس کے اوپر آج ان کی جماعت کہتی ہے کہ یہ بنیادی حقوق کے خلاف ہے۔ اور اس کے علاوہ وہ بہت ساری اور باتیں، محمود خان اچکزئی صاحب کے بارے میں جس انداز میں وہ بات کرتے تھے، مولانا صاحب کے ساتھ یہی پارٹی کو مشکل پیش آئی کہ وہ جلسہ کرتے تھے، سامنے ڈیزل کے نعرے لگتے تھے، تو کیا ہی بات ہو سکتی تھی مولانا صاحب سے۔ سو پی ٹی آئی کو یہ چیز سوچ ترک کر دینی چاہیے کہ ان سیاسی جماعتوں سے مل جائیں گے تو کیا ہوگا، یا پھر اگر ہم فوج سے جا کے مذاکرات کر لیں گے تو کیا ہوگا۔ جس انداز میں پاکستانی سیاسی جماعتیں، اور ایک ایگزامپل کے طور پہ میاں نواز شریف صاحب کو دیکھا جا سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کے دور میں کہتے تھے کہ ان کی سیاست ختم، یہ اب کبھی نہیں آ سکیں گے، ان کی صاحبزادی بیٹھ کے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی آج وزیر اعلیٰ ہیں، خود تو ان کی حالت کوئی خود اب ان کی جماعت کہتی ہے وہ پارٹی کے صدر بنیں گے تو کچھ نہ کچھ پھر ہوگا، لیکن آبویسلی، لیکن پھر بھی دیکھیں اتھر ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نون لیگ آج کسی گھاٹے میں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کا الزام ان پہ یہی لگتا ہے کہ ان کے پسندیدہ آج وہ ہو گئے، پی ٹی آئی جس مقام پہ تھی، اعلیٰ مقام پہ، اگر آج وہاں نون لیگ بیٹھی ہے تو گھاٹے میں۔ اب اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ 9 مئی کے دن یہاں پہ واقعات ہوئے، ہم نے خود دیکھا کہ بلڈنگز کو ٹارگٹ کیا گیا، اداروں کی گاڑیوں کو ٹارگٹ کیا گیا۔ اب بہت ضروری ہے کہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو سزائیں ملیں، لیکن کچھ ایشوز ایسے ہیں کہ جس طرح جو مقدمات کو سیاسی بیانیہ بنانے کے لیے مقدمات قائم کیے گئے کہ ایک بندہ کراچی میں ہے تو لاہور میں بھی مقدمہ ہو گیا، پنڈی میں بھی مقدمہ ہو گیا، آپ سمجھتی ہیں کہ یہ جو سیاسی بیانیہ اس پہ بنانے کی کوشش کی گئی اس سے نقصان ہوا ہے اس کاز کو کہ جو لوگ ملوث تھے ان کو جلد سے جلد سزا دی جا سکے؟ بالکل اتھر، یہ تو بڑی کرسٹل کلیئر سی بات ہے۔ 9 مئی کے دن جب ہم تبصرے کر رہے تھے، آپس میں بات کر رہے تھے، تو صاف یہی نظر آتا تھا کہ بڑی غلط اسٹریٹجی ہو گئی پی ٹی آئی کی طرف سے۔ جس قسم کی باتیں جماعت کرتی رہی، خان صاحب خود کرتے رہے، انہوں نے اس وقت بھی ایک سٹیٹمنٹ یہی دیا تھا، ریلکٹنٹ تھے وہ اس بات کا اعتراف کرنے میں کہ اس دن یہ جو پرووک کیا ان کے اپنے کارکنان کو کہ اگر مجھے اس طریقے سے گرفتار کیا جائے گا تو پھر اسی طرح کا رد عمل سامنے آئے گا۔ لیکن اس سے زیادہ افسوس کی بات، کیونکہ آج 1 سال گزر گیا اور ہم بات ایسے کر رہے ہیں جیسے واقعی آج کل کے دن یہ واقعہ پیش آیا، ہم ایک قدم اس معاملے کے اوپر آگے نہیں بڑھے، اور وجہ تھی اس کی ہینڈلنگ۔ ایک جرم ہوتا ہے اور جب اس میں نوبت یہاں تک آ جائے کہ آپ معافی مانگ لیں
پھر کوئی اور بات سوچ سکتے ہیں ہم. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ نہ ہی سمجھی جائے, کیونکہ مہذب معاشروں کے اندر اگر کوئی جرم ہوتا ہے تو اس کے وہ جرم کرنے والے کو سزا دی جاتی ہے تاکہ دوسروں کے لیے مثال بنایا جا سکے. اس سارے معاملے کے اندر جس طرح شاہ صاحب کے اوپر کیسز بنائے گئے یا دیگر ایک لمبی فہرست ہے جن لوگوں نے پریس کانفرنسز کی, اندلیب عباس صاحبہ کا نام لیا جا رہا تھا کہ ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر وہ بٹھا کر لوگوں کو لے کر گئیں, پرابلی شی واز ڈرائیونگ, ختیجہ شاہ واز ان دا کار, لیکن اندلیب صاحبہ نے کیونکہ کسی اور اپنی سیاسی وابستگیاں تبدیل کر لیں. مراد راز صاحب کا نام تھا, مراد راز صاحب کو کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ لیڈ کر رہے تھے اس پروٹیسٹ کو, سو انہوں نے بھی سیاسی وفاداری تبدیل کی. اس کی اوور آل جو ہینڈلنگ ہے اگر وہ درست طریقے سے ہوتی تو نہ اس دن محترم ادارے کو اس قسم کی پریس کانفرنس کر کے یہ باتیں دوبارہ دہرانی پڑتی. آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ پولیٹیکل فیلئر بھی ہے حکومت کا کہ وہ اس طریقے سے پولیٹیکلی چیزوں کو صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کر سکتے؟ پولیٹیکل فیلئر اگر ہم اس طرح بات کریں کہ اگر سب سے پہلے ایڈریس ہی پولیٹیکل پارٹیز کو کیا جا رہا ہو, جس آج کمیٹی کیبنٹ کے اندر جس تحقیق کی بات کی گئی وہ نگراں وزیر کے انڈر ہوئی, اس کے ٹی او آرز کا پہلا پوائنٹ اگر آپ پڑھیں تو وہ تھا کہ اس کو ایگزامن بھی کرنا ہے کہ کیا وجوہات بنی 9 مئی کے جو انسیڈنٹس ہوئے اس کے پیچھے. تو اگر اس کی تحقیقات کے لیے بھی کوئی 2-4 لفظ لکھ دیے جاتے کہ اس دن جس انداز میں گرفتاری ہوئی ان کے لیڈر کی, ایک بار ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس دن کئی سیاسی جماعتوں کے بارے میں کہ سیاسی جماعتیں عوام کے نمائندہ ہوتی ہیں, حقیقی نمائندہ ہوتی ہیں. تو ہم آج بڑی ایک کشمکش کی صورتحال میں ہیں کہ سیاسی جماعتیں جو عوام کی نمائندگی کرتی ہیں اور واقعی عوام کے جذبات, ان کے جو سپورٹرز ہوتے ہیں ان کے جڑے ہوتے ہیں اپنے سیاسی لیڈرز کے ساتھ. دوسری طرف ہمارے لیے جن کی ہم نے بات کرنی ہے وہ پاکستان کا سب سے منظم اور ڈسپلنڈ ادارہ ہے جس کی ہر گزرتے دن ان کی طرف سے شہادتیں دی جاتی ہیں اور پاکستان کے لیے سب سے بڑی قربانی جوان ان کا دیتا ہے. سو ایک بڑی کشمکش کی صورتحال ہے اور میں سمجھتی ہوں اس کا ایک سنجیدہ حل نکالنے کی اپروچ سنجیدہ نہیں تھی.